تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دنیا جانوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی. ہم سب کی زندگی میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. سب کو الحمدللہ. اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویحوں کی توفیق عطا فرمائی، زکوٰۃ و خیرات کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے. سب کو الحمدللہ. بڑی قدردانی کی بات ہے. پچھلے سال اس آخری جمعے کو نہ معلوم کتنے لوگ زمین پہ تھے، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں. کئی اعتبار سے آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے. ایک تو رمضان کے مہینے کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے اور نہ معلوم کس کس کی زندگی کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے. کس کو اگلے سال پھر یہ جمعہ آئے گا اور کس کو نہیں، کون جانے، کس کو پتا ہے. ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت آ جائے گی، حادثے کے ذریعے موت آ جائے گی، اسپتالوں میں، آپریشن روم میں نہ معلوم کس کس طرح موت کا آ کر کے جھٹکا لگ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا ایمان کامل پہ خاتمہ بالخیر فرمائے. دنیا فانی ہے، دنیا ناپائیدار ہے. بازار میں جاؤ خریدار مختلف ملیں گے، کپڑے کی دکان پہ جاؤ، ایک نوجوان کہتا ہے مجھے ایسا کپڑا دے میری شادی ہے. سارے خاندان میں دھن دھن ہو جائے، شور مٹ جائے، ایسا کپڑا کسی کی شادی میں نہ گیا ہو. مجھے اعلیٰ درجے کا کپڑا دے دے میری شادی ہے. قریب کھڑے ہوئے بڑے میاں آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی. میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے جلدی لٹھا کفن کے لیے دے، میں اپنے بیٹے کو آخری مسافری کفن پہنا کر روانہ کر دوں. خوشبو والے کی دکان پہ جاؤ، ایک نوجوان کہتا ہے مجھے اعلیٰ درجے کا عطر دے دے، مجھے خوشبو دے دے، مجھے بہترین قسم کی خوشبو دے دے، میری شادی ہے. جو میرے قریب بیٹھے، جو میرے نزدیک آئے، اس کا دماغ معطر ہو جائے، اس کو اعلیٰ درجے کی خوشبو مل جائے. دوسرا کہتا ہے میری بربادی ہو گئی، چھل چھلیرا دے دے، میں تختے کو لبان کی دھونی دے کر اپنے جوان بیٹے کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں. دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں. کئی مرتبہ بازاروں میں دیکھا ہوگا، ادھر سے باجا بجتا آتا ہے، ڈانس ہوتا ہوا آتا ہے، جھومر مارتے چلے آ رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، تالیاں کھڑک رہی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، کنجریوں کے گانے ہو رہے ہیں. اس گلی سے کسی جوان کا جنازہ نکلتا ہے اور سامنے آ کر کے کہتا ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو.
جسم اتنا کرم کیجیو غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. لوگ مختلف ہیں، ادھر سے جنازہ آ رہا ہے، ادھر سے باجا بج رہا ہے، ادھر شادی ہے، ادھر بربادی ہے، ادھر سہاگ مل رہا ہے، ادھر بچے یتیم بن رہے ہیں، ادھر لاد اجڑ گیا، ادھر ارمان مٹ گئے، ادھر تمام کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئی، سہاگ اجڑ گیا، ایک حسینہ بیوار سی ہو گئی، سہاگ اجڑ گیا، ننھے منھے معصوم بچے آج لاوارث ہو گئے، یتیم بن گئے، رویا کریں گے پوچھنے والا کوئی نہیں. ہم نے اس دنیا کو نہ سوچا کہ آخر یہ دنیا کس قدر فانی ہے کہ کون اس میں مستقل رہے گا. میری تیری کیا مجال ہے، کیا ہستی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہوا، تمام مدینہ خوشی منا رہا ہے، گلی گلی میں خوشی ہے، صحابہ کرام خوشی منا رہے ہیں، اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، مگر رازدان نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علیحدہ کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. کسی نے پوچھا ہے ابو بکر سارا مدینہ خوشی منا رہا ہے، تو کیوں رویا؟ صدیق اکبر کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے، یار کی جدائی کا پیغام آ گیا. کس طرح اکیلا گزاروں گا؟ آج آپ کو اور مجھے کو کوئی فکر نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں شب قدر میں ساری رات سجدہ فرمایا، اتنے روئے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، ہوا میں اڑنے والوں کا نبی، سمندر میں رہنے والوں کا نبی، کائنات کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات روئے اور تیری سفید داڑھی ہو گئی، تجھے ساری عمر میں کبھی رونا نہ آیا. تجھے اپنی زندگی کا کتنا پکا پتا ہے، کتنا یقین قیامت تک لیے پھرتا ہے. تیرا موت پہ یقین نہیں، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا میدان حشر پہ یقین نہیں، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے. ابادائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارا دین کامل کر دیا گیا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات، میری زیارت کرو، میری بات سنو، پلے باندھ کے لے جاؤ. اور فرمایا جو موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. خبردار کر رہے ہیں، مطلع کر رہے ہیں، آگاہ فرما رہے ہیں. فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. حجۃ الوداع کا خطبہ
بے نماز مردوں، بے نماز عورتوں، بے نماز ذمہ داروں، بے نماز افسروں، تمہیں کب شرم آئے گی؟ کالی کملی والے کا آخری خطبہ سنو۔ فرمایا صلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ اگر تم نماز کو قائم رکھو گے کبھی تم پہ کافر غالب نہیں آئیں گے۔ آج یہودیوں سے مار کھانے کا، عیسائیوں سے مار کھانے کا واحد سبب یہ ہے، پہلے درجے کی بدماشی مسلمان نے یہ کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آخری خطبہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصیت نامہ ہے، آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے، جبل رحمت کے قریب ہے، اور سرکار کا آخری پیغام ہے نماز نماز نماز۔ فرمایا او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں ملازموں کا خیال کرنا، ان کو ستانا مت، ان کو تکلیف نہ دینا، پریشان نہ کرنا۔ اور ارشاد فرمایا، دوسری جگہ ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، توجہ کرے مردار، پلے باندھ کے لے جاؤ۔ اعلان ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دو، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تم کو میں دیتا ہوں۔ پہلی ضمانت تم یہ دو، زبان کو غلط استعمال نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، بے ایمانی کے لیے زبان نہیں چلائیں گے، کسی مسلمان کو تکلیف زبان سے نہ دیں گے۔ پہلی ضمانت تو یہ دو کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں گے، دوسری ضمانت یہ دو کہ جو تمہاری رانوں کے درمیان خواہشات کی جگہ ہے اس کو غلط استعمال نہ کرو گے۔ عورت اپنے خامند کے سوا بدکاری نہ کرے گی، مرد اپنی عورت کے سوا بدماشی نہ کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو چیزوں کی ضمانت تم دو گے اور دیتے ہو، میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں۔ فرمایا جنت الفردوس کا میں ضامن بنتا ہوں۔ بدکاری کرنے والے لوگوں غور کرو، فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، بیٹھک کی، کمرے کی، زمین بول کر گواہی دے گی لا یہ مجھ پہ فلانا تھا اور فلانی تھی، دونوں نے مل کر بدکاری کی۔ چھت بولے گی، در و دیوار بولیں گے، روشن دان بولیں گے، زمین بول کر گواہی دے گی۔ اور جب اتنا برا مرض ہے پھر بھی مسلمان اس کے قریب جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین پر زنا ہوتا ہو، بدکاری ہوتی ہو، 40 دن تک چاروں طرف کئی میل تک خدا کی لعنت برستی ہے۔ مذاق سمجھا ہوا لوگوں نے۔ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ پہلی وجہ نماز نہیں پڑھتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ آنکھ بدماشی کرتی ہے، زبان بدماشی کرتی ہے، کان بدماشی کرتا ہے، دل حرام سوچتا ہے، آنکھ حرام دیکھتی ہے، پیٹ حرام کھاتا ہے، ہاتھ حرام پکڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی باز نہیں آتے؟ رمضان المبارک کا احترام کرنے والے لوگوں کو مبارک ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی روزہ دار رہتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اپنی قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین سب کے سامنے رکھ دیا۔ حجۃ الوداع سے واپس آئے، راستے ہی میں بخار، سر مبارک میں درد ہوا،
مدینے پاک میں پہنچے. اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. مرض شدت اختیار کر گیا, بے ہوشی طاری ہونے لگی, بے ہوشی ہو کے جاتی ہے. صحابہ کرام حجرے کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں, پریشان ہے کہاں سے لائے, آج نماز کس کے پیچھے ادا کریں. ایک دن لمبی بے ہوشی ہوئی, فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو میری طرف سے نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دو, میرا ابا تو کئی دنوں سے رو رہا ہے, جب سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت کا نزول ہوا وہ تو روتا ہی پھرتا ہے. فرمایا میری عائشہ اور کسی کو حکم کیسے دے دوں, ساری امت میں ابو بکر سے اچھا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرائی. آؤ نماز کا اہتمام دیکھو. سیدنا عباس علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بلوایا اور دونوں کے کندھوں پہ رحمت والا ہاتھ رکھ کر قدم مبارک گھسٹتے ہوئے زمین پہ مسجد میں تشریف لے آئے. نبی آخری وقت میں قدم مبارک اٹھانے کی بھی ہمت نہیں, پھر بھی مسجد میں تشریف لائے. آج 4 پیسے جس کے پاس ہو جائے وہ مسجد میں نہیں آتا, تھوڑی سی نوکری اچھی مل جائے مسجد میں اس کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں تو مسجد میں داخل نہیں ہوتا, تیرا جنت میں داخلہ بند نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, منبر پہ تشریف فرما ہوئے, آخری زیارت ہے صحابہ کرام کی. اللہ اکبر, دیوانے پروانے جمع ہو گئے, مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, سارا مدینہ حیران ہے آج شہنشاہ کائنات کا کیا حال ہے. چاروں طرف دیوانے ہیں. مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ, خیال کرو. ارشاد فرمایا او لوگو جس کا میں نے قرض دینا وہ مجھ سے وصول کر لے, قیامت میں مطالبہ نہ کرے. نبی قیامت سے ڈر رہے ہیں اور امتی یہ سوچ رہے ہیں یہ مر جاؤں تو اچھا دینا نہ پڑے کسی کا. توفیق ہوتے ہوئے بھی قرض نہ دینے والوں خدا کے قہر سے ڈرو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جنازے کے لیے تشریف لے جاتے پہلے پوچھا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں. اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے, ذمہ داری سے کہتا ہوں ملا ملانوں والی بات نہیں. آؤ اعلان سن کے جاؤ قاری حنیف سے, حدیث کی کتابوں کے حوالے سے کہتا ہوں, مقروض میت قرضدار مردے کی جب تک کسی وارث نے ضمانت نہیں لی میں ادا کروں گا, اس وقت تک کالی کملی والے نے جنازہ نہیں پڑھایا. آج لوگ پیسے کھا کر کے مرنا چاہتے ہیں. اتنی بری بات ہے جس کے جنازے کو حضور چھوڑ دے, فرمایا میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا. پرواہ نہیں کرتے, جس کا لینا دینا ہو آدمی سوچتا ہی نہیں. فرمایا جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ آج مجھ سے وصول کر لے. اور فرمایا او لوگو جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج مجھے گالی نکال لے, جس پر میں نے زیادتی کی ہو وہ آج وہ دنیا میں بدلہ لے لے. میں نے اگر کسی کو ناجائز مارا ہے آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے.
ایک صحابی اٹھتا ہے اور عرض کرنے لگا کہ میری کوئی خطا نہیں تھی، کوئی گناہ نہ تھا، میری کمر میں آپ کے ہاتھ سے چابک لگا تھا، کامچی لگ گئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابی پیچھے آیا، خدا کی قسم کیا منظر ہوگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا، فرمایا آجا بدلہ لے لے، قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا۔ تو قیامت کے منظر سے واقف نہیں، تجھے کیا پتہ قیامت کیا چیز ہے، نام سنا ہے، جب آئے گی پھر پتہ چلے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن روایت میں موجود ہے کہ ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے، کوئی کسی کی کام آنے کو تیار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ صحابی آگے بڑھتا ہے، بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھایا اور وہ آگے بڑھ کر مہر نبوت کو چوم کر بوسہ دے کر کے کہتا ہے میرا تو یہ مقصد تھا کہ مہر نبوت کو اس بہانے سے بوسہ دے لوں گا، چوم لوں گا، مجھے آپ نے کم مارا تھا، ہاتھ رحمت دو عالم کا ہو اور کسی پہ ظلم کرے۔ کس قدر خوف ہے، کس قدر ڈر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم مبارک ہے۔ منبر پہ تشریف فرمائے، اس کے بعد صاحب لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا اور فرمانے لگے او لوگوں نماز، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، غریبوں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا۔ اگر تم نے روٹی کھا کے تم سو گئے، محلے میں محتاج بھوکا سویا، حضور نے فرمایا اس کا کھانا کھانا حرام ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں نماز کی پابندی کرنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ صحابہ کرام رونے لگے اور بے ساختہ کہنے لگے کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کس طرح زندگی بسر ہوگی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ۔ پیالہ آ گیا، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، رحمت والا ہاتھ بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینکے مارے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، میرے محبوب یہ کیا بنی؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے، نبی گھبراہٹ والی شے بتا رہا ہے موت کو، جس کو تو کبھی یاد نہیں کرتا، جس کا تیرے دماغ سے کبھی گزر نہیں ہوا، جس کا کھٹکا تو نے کبھی محسوس نہ کیا۔ اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ آخری وقت ہے، حضرت اسرائیل تشریف لائے، سلام عرض کیا، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے، میں تیار ہوں۔ روح مبارک کو قبض کرتے کرتے
جب گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچے تو فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف سی ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں. فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں, تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں, تیرا تکلیف دینے کا کسی قسم کا منصوبہ نہیں, اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, ساری زندگی میں اتنی تکلیف کبھی نہیں پہنچی. اور اسرائیل سن لے, میری تمنا ہے, میری حسرت ہے, میری آرزو ہے, ساری امت کو جو تو نے دکھ دینا ہے, جو تکلیف دینی ہے, میری تمنا ہے, میری حسرت ہے, وہ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. جو ساری امت کو دکھ دینا ہے وہ آج مجھے دکھ دے لے, میری امت کو پریشان نہ کرنا. اور لوگوں ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں غیرت آنی چاہیے. اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. تجھے تو اس نبی کی صورت سے بھی پیار نہیں, شکل سے بھی پیار نہیں, لباس سے پیار نہیں, سیرت سے پیار نہیں, اخلاق اور کردار سے پیار نہیں. فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ کرے مرد عورت, آواز پست ہو رہی ہے, سانس آخری آ رہے, لب مبارک حرکت کر رہے ہیں. فرماتی ہے میں نے کان لگایا, میں نے کان لگایا, یہ آواز تھی ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے. جب نبی کا یہ حال ہے, میرا تیرا کیا حشر بنے گا. ہم گناہ گاروں کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں, مانو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے, موت کا ایک جھٹکا لگتے قطرہ باقی نہیں رہتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو, موت کے پسینے سے پناہ مانگو. اتنا پسینہ آتا ہے تمام عمر میں کبھی نہ آیا. منہ چر جاتا ہے, منہ پھٹ جاتا ہے, اپنا منہ بند کرنے پہ خود قادر نہیں. آنکھ چر گئی بند نہیں کر سکتا, ہاتھ کی انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتا, پیر الگ الگ ہیں, پیر اپنے اکٹھے نہیں کر سکتا. جس کے حکم سے پوری پولیس میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی, پورے ملک کی فوج میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی, پولیس اور فوج حرکت میں آ جایا کرتی تھی, آج وزیر دفاع, آج وزیر داخلہ, آپ چیف اسٹاف کا آخری وقت ہے, آنکھ چری ہوئی ہے, بند نہیں کر سکتا, انگلی بند ہے کھول نہیں سکتا, پیر الگ الگ ہے ایک جگہ کر نہیں سکتا. آخری وقت ہے, سارا خاندان جمع پاس ہے, کون قریب آئے, کون پوچھے کیا حال ہے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں, اس گھاٹی سے گزر کے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو موت کے وقت, رگیں ٹوٹ جاتی ہیں, مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے, انگلی لگے چھرا معلوم ہوتا ہے. رگیں توڑ دی گئی, رگ رگ کے اندر سے جان نکال لی گئی, پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک تمام اکڑ کر کے رہ گئے. نہ خاندان کام آیا, نہ عزیز و اقربا کام آئے, بلکہ حالات اتنے ناگفتہ بھی ہیں. ماں باپ کے ان کپڑوں سے نفرت ہے جن کپڑوں میں دم توڑا,
बेगम साहिबा के कपड़ों से नफरत है, जिन कपड़ों में बेगम साहिबा का आखिरी वक्त आया। कौन इन बातों की तरफ ध्यान दे? वो बेगम जिसके चेहरे को देखकर थकन उतर जाया करती थी, आज उसकी शक्ल से डर लगता है। अम्मा अम्मा करने वाले बच्चे दूर भाग रहे हैं, अब्बा अब्बा कहने वाली औलाद दूर भाग रही है। क्यों? मौत आ गई, मौत के सदमे ने तबाह कर दिया। आज कौन उसके करीब आए? दम निकलने के बाद तैयारी हुई कफन की, दफन की, गुसल की। आवाज आई, उठाओ जल्दी गुसल के लिए तख्ते पे डालो। तख्ते पे डाल लिया, कपड़े उतारने लगे नहलाने के लिए। आवाज आती, आ मेरे कपड़े उतारने वालों जरा ख्याल करो, तुम्हें कुछ मालूम होनी चाहिए मेरी जिंदगी किस तरह गुजरी है। मेरे हालात कुछ यूं बने हुए, फेंकी जाती हूँ माँ बाप लो मुझसे मिल। फेंकी जाती हूँ माँ बाप लो मुझसे मिल, यानी आया फरिश्ता दहलता है दिल। मैं तो जाती हूँ परवरदिगार के काम आए ना औलाद और मालो जर, खाली हाथों चले सब यही छोड़ कर, कपड़े सब जिस्म तक के उतार के। मुझे गुस्ल देने वालों जरा होशियार हो जाओ, आज मेरे कपड़े उतरने लगे हैं, कल को तेरे यूं ही उतरेंगे। सूट उतर रहे हैं, चूड़ियां टूट रही हैं, नाक का जेवर उतर रहा है, गले का जेवर साफ हो रहा है, जेब जीनत मिटाई जा रही है, खत्म किया जा रहा है तमाम निजाम जिंदगी। मगर जुबान हाल से कहती है, मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, मेरी हमजोलियों, याद रखो सिर्फ मेरा नंबर नहीं, बल्कि कहती है कुंबा कबीला छोड़ की वारी, कुंबा कबीला छोड़ की वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये ना समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है, फिक्र ना कर, आने जाने का नाम दुनिया है। कपड़े उतारने लगे, कहता है आहिस्ता उतार, तेरे हाथ मुझे छुरे की तरह लग रहे हैं। आवाज आती है, हाल मैयत तो देखती रहती है रूह, गुस्ल देने वाले से कहती है रूह। खुद ख्याल कर, मौत मुझे अलाट नहीं, सबकी आएगी, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, कुल्लु मन अलैहा फान। हर शय फना, हर चीज को फना, हर चीज को मौत। कहता ख्याल कर, आज तेरे हाथों में मैं मजबूर हूं, कल को लोगों के हाथों में तू मजबूर होगा। ख्याल कर, बेदर्दी से कपड़े ना उतार, तुझे क्या मालूम है आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है। कहता मैंने झेली है मुसीबत बेशुमार, और हौले हौले जिस्मों से कपड़े उतार, तेरे हाथ
हालात मुझे ना जाने कितनी तकलीफ दे लगते हैं, तुझे क्या मालूम है किन मकामात से गुजर के आया हूं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इतने पसीने आए, कपड़ों से गुजर कर जमीन पे टपकने लगे। सुफियान सौरी को लोगों ने देखा, पेशानी जमीन पे रगड़ रहे हैं। किसी ने कहा अल्लाह के वली तुझे क्या हुआ? फरमाने लगे आखिरी वक्त है, डरता हूं ना मालूम वो जात कैसे पेश आएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसा जलीलुल कदर वली को अपने जमाने का कुतब और अब्दाल, जिसने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की, 53 हज अदा किए, आखिरी वक्त है, आखिरी हज है, बैतुल्लाह में खड़े हैं, एक हाथ में गिलाफ काबा है और एक हाथ में अपनी सफेद दाढ़ी पकड़ी हुई है और रो रहे हैं, इलाही ए परवरदिगार, ए मेरे रब, मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख के मुझे माफ कर दे। रोज़ों को बर्बाद करने वालों होश में आओ, खुदा के साथ गद्दारी ना करो, अल्लाह के साथ चालाकी ना मारो, रब्बुल आलमीन के साथ हेरा फेरी ना करो। खुदा की कसम अगर उसने जहन्नुम में धक्का दे दिया तो हुजूर ने फरमाया एक एक अंगारा कुरान में है ऊंट की तरह। सच्चे नबी का सच्चा फरमान है, जहन्नुम में एक आदमी का बदन फूल कर सूज कर 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाएगा। और फरमाया कि प्यास की वजह से लोगों की जुबान बाहर लटक जाएंगी। और बल्कि यूं कहता कि आवेगा गुस्से से जब दोज़ख में जोश, और पास वालों के भी उड़ जाएंगे होश। तख्ते पे गुडाल रखा है, कपड़े उतर रहे हैं, सूट उतर रहे हैं, घर वाले खुद नंगा कर रहे हैं, बेटी अपनी माँ को नंगा कर रही है, नूह अपनी सास को नंगा कर रही है, बेटा अपने बाप को नंगा कर रहा है, भाई अपने भाई को नंगा कर रहा है, और ये बता रहा है ओ लोगों आज मैं नंगा होके जा रहा हूँ, रब्बे जुल जलाल की कसम एक दिन तुम सब नंगे हो जाओगे। बड़े मसाइब मैंने झेले हैं। और कहता जानो पर सदमे पड़े है मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। अरे ऐसा कर ना पानी ठंडा हो ना गर्म हो, मैं ना बोल सकूंगा, आज मेरी जुबान को ताला है, कल तेरी को यूं ही ताला लग जाएगा, खुद ख्याल कर। करवटें संभल कर दे, हाथ जरा संभल के फेर। कहता है जब तेरा हाथ मेरे बदन पे फिरता है, मेरे जिस्म पे जब तेरा हाथ फिरता है, तुझे क्या मालूम है? कहता जिस तरह मलते हैं घोड़े को न मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। और नहलाने वाले, और हाथ फेरने वाले, और पानी डालने वाले, जमीन आसमान के मालिक की कसम है, तुझे क्या मालूम है? आहिस्ता से हाथ फेर, तेरा हाथ बड़ा दुखी लगता है। पक्के फोड़े पे क्या हाथ दुखता हुआ लगेगा, जो आज मेरे बदन को तेरा हाथ महसूस हो रहा है। गुस्ल दे दिया, कफन में लिटा लिया, मुंह खुला छोड़ दिया, आओ आखिरी मुसाफरी ज़ियारत कर लो, आज के बाद ये सूरत नजर नहीं आएगी। और ना मालूम कफन भी मुकद्दर में किस किस के है। हमने हजारों लोगों को देखा कि कफन ना मिला, नमाज जनाजा ना मिली, कब्र का गड़ा ना मिला। हमने 47वें लोगों को देखा, हजारों ने, लाखों आदमियों की खोपड़ियां जंगलों में कुत्तों ने घसीटी।
हजारों नहीं लाखों की तादाद में औरतें दरियाए गंगा में डूब के आपने आप को खत्म कर दिया। काफिर का हाथ मेरी आबरू पे न पड़े। तुम्हें क्या मालूम है कि क्या बनेगा? अभी पिछले दिनों जेलम का एक जिम्मेदार 16 मुरब्बों का मालिक कत्ल करके दरिया में फेंक दिया। लाश बहती बहती हेड और नहरों में होती सरगोदे में आके पकड़ी गई। चमड़ा नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं। पुलिस वालों को बुला करके मैयत को निकाला गया। एक चक वालों के जिम्मे लगाया गया। नंबरदार ने मस्जिद में खड़े होकर 4-4 आने चंदा मांग कर कफन डाला। और लोगों, 16 मुरब्बों का मालिक, 2 बीवियों का खामिन, 4 बेटों का बाप, हसीन और जमील, नौजवान, और मरते वक्त 4-4 आने कफन का चंदे का कफन पड़ रहा है। तुम्हें क्या मालूम है कि तुम पे क्या हाल बनेगा? कफन में रख दिया गया, शक्ल देख रहे हैं लोग। नन्हे मुन्ने बच्चे चारों तरफ खड़े हैं। एक बच्ची से पूछो क्या बात है, तेरी अम्मा को क्या हुआ? कहती है पता नहीं, सो गई है, आवाज दे दे थक गई हो, बोलती नहीं। नन्हा मुल्ला बच्चा खड़ा है, और बेटा क्या हुआ? कहता मेरे अब्बू जान सो गए, मैं आवाज दे दे कर थक गया हूं, बोलते नहीं। इन्हें क्या मालूम है आज ऐसा सोया कि बोलेगा ही नहीं। इस बच्ची को क्या पता है अम्मी जान तो ऐसी नींद सो गई, अब जागेंगी नहीं। कौन सर पे हाथ फेरेगा? कौन धी कहकर बुलाएगा? कौन ईद के दिन जाके प्यार करेगा? किसको अब्बू कहकर बुलाएगी? किसको अम्मी जान कहकर बुलाएगी? दुनिया के दरवाजों पे रुलना पड़ेगा। उधर से धक्का, उधर से धक्का, उधर से जिल्लत, उधर से जिल्लत। सारी उम्र याद आएंगे। कौन है जो सीने से लगाकर प्यार करे? खुदा की कसम, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह की खुदाई के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मां को होती है। छोटे छोटे यतीमों लावारसों को देखो। उधर दुनिया कहती है जान छुड़ाने के लिए जल्दी करो, मंजिल पहुंचाओ। रूह आवाज देती है और कहती है काहे की जल्दी है, मेरा मुंह न ढक, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक। दुनिया इनको देखेगी, दुनिया इनको देखेगी, ये दुनिया को देखेंगे। ये सूरत हमेशा के लिए छुप जाएगी, आज के बाद नजर नहीं आएगी। और दिखा दो ये मेरे नल्ले मुन्ने यतीम, ये मेरी बच्चियां, ये मेरे बच्चे, इनको और दिखा दो। तसव्वुर में लाया करेंगे अम्मी जान कैसी होती है। फिर आवाज आती है जल्दी करो, मंजिल पहुंचाओ, शाम करीब है, कब्र तैयार है, जनाजा पढ़ना है, जल्दी उठाओ। हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मैयत को घर से उठाया जाता है इतनी जबरदस्त चीख मारता है। हुजूर फरमाते हैं अगर आदमी सुले जिगर फट जाए। चिल्लाता है काश इस घर से आखिरी दफा निकल चुका हूं। मुझे बताना था कि ये घर मुझे यूं छोड़ना पड़ेगा, मुझे इल्म ना था कि यूं निकल जाऊंगा, मुझे यकीन ना था कि ये छोटे छोटे रोते रहेंगे, मैं चलता बनूंगा। आवाज आती है ऐ उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, और बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे।
یہ میری دی، یہ میرا پتر، یہ میرا بیٹا، یہ نلے نلے بچے کس کو امی کہہ کر بلائیں گے، کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے؟ ایک مرتبہ اور دکھا دو، ان کے ذہنوں میں آنکھوں میں نقشہ تو رہے گا میری اماں کی صورت کیسی تھی۔ پھر کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، اے کاش میں یہ بنگلہ نہ بنواتا، اے کاش میں اس محل میں جینا لگاتا، اے کاش میں اس دنیا کو اپنی نہ سمجھتا۔ جس وقت گھر سے جنازہ باہر نکلتا ہے، خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلا کے کہتا ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم، اور لوگوں یہ میری بیوہ جس کا میں نے سہاگ اجاڑ دیا، جس کا لاڈ اجڑ گیا، جس کا پیار اجڑ گیا، جس کی ارمان اجڑ گئے، جس کی حسرتیں اجڑ گئی، جس کی آرزویں مٹ گئی، جس کی تمنا خاک میں مل گئی، آسمان کے ستارے گنا کرے گی، مجھے یاد کیا کرے گی، نظر نہیں آؤں گا۔ آج میں اپنی کو بیوار سی کر چلا ہوں، کل کو تم یوں ہی کر چلو گے، ستانا مت۔ او پڑوسیوں ہمسایوں رشتہ داروں میری آبرو کو بٹا نہ لگانا، میری عزت کو نہ چھیڑنا۔ آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی ہیں، کل کو تیری کی یوں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ آج میرے لاوارث ہوئے، آج میرے بچوں کی شفقت اجڑ گئی، میری عورت کا سہاگ اجڑ گیا، میرے بچوں کا لاڈ ختم ہو گیا، پیار ختم ہو گیا، کل کو تیروں کا یوں ہی ختم ہو جائے گا، خبردار ستانا مت۔ اور کہتا ہے میری اپنی حالت یہ ہے، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ اور کھا گیا ہے مجھے تو ہزارے گناہ، اور لوگوں تمہیں کیا بتاؤں گناہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا جرت ہے، میرا گھر اجڑ گیا، کھیل ختم ہو گیا، تماشا ختم ہو گیا، موت نے اس گھر کو ویران کر دیا، اس کوٹھی بنگلے کو ویران کر دیا، اس کو سنسان کر دیا۔ کبھی بڑا آباد تھا، کبھی بڑے نغمے ہوا کرتے تھے، آج آہے ہیں، کبھی کنجریوں کے گانے ہوا کرتے تھے، آج خدا کے قرآن کی رو رو کر تلاوت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے کہتا کھٹکھٹاتا ہوں تیری چوکھٹ کو میں، کیا ٹھکانہ گر نہ دے قاضی الحاجات تو، اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو۔ الہی جو کچھ میری جان کو بنی ہے تو وہ ان تک پہنچا دے، انہیں بتا دے، یہ قبرستان جایا کریں، انہیں پتا چلا کرے کہ دنیا میں کس طرح سے جیا کرتا تھا، چہل پہل تھی، زیب و زینت تھی، عطر و فلیل تھا، نازک مزاجی تھی، عشق تھا، صورت تھی، سیرت تھی، آج موت نے قبروں میں لا کر ڈال دیا، آنکھوں کو کیڑے کھا گئے، لبوں کو کیڑے کھا گئے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی میت کو دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودتے ہیں تو پرانی قبر نکل آتی ہے، ہڈیاں نکال کر باہر رکھ لیتے ہیں، کھوپڑی نکال کر باہر رکھ لی، اپنی میت کو اتارنے کے لیے گارا اینٹ پکڑانے کے لیے چلا ہے ایک آدمی، کھوپڑی پہ پیر آ گیا،
کہتا کل پائی کا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ اس کو خانہ ہے شکستہ سے چور تھا، اور کہنے لگا ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سرے پر غرور تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے کل اس سر پہ عطر کی مالش ہوتی تھی، دوپٹے اوڑے جاتے تھے، زلفیں بنائی جاتی تھی، پھول چڑیاں نکالی جاتی تھی، اعلیٰ درجے کے بال بنائے جاتے تھے، ارے پاؤں رکھ کر چور چور کر دیا، آج پاؤں تیرا سر میرا، کل سر تیرا ہوگا پیر کسی کا ہوگا۔ عرض کر رہا تھا آخری جمعے کی آخری بات، نہ معلوم پھر میری تمہاری کم ملاقات ہو۔ یہ رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں، ان کو خیر و برکتوں سے گزار لو، تلاوت کر کے گزارو، استغفار کر کے گزارو، توبہ کر کے گزارو، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگو، 2-4 دن رو لو، شاید تیرے 2 آنسوؤں کو اللہ میاں دیکھ کر تجھے معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے وہ جہنم کے بڑے بڑے انگاروں کو بجھا دیتے ہیں۔ سمندر کے پانی سے جہنم کے انگارے نہیں بجھتے، آنکھ کے پانی سے بجھتے ہیں۔ رات کو اٹھا کرو، دن میں علیحدہ بیٹھا کرو، رویا کرو، اللہ سے مانگا کرو، پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھے دعا سے پہلے ابھی دعا ہوگی، کوئی نہ اٹھے، کوئی نہ ہلے اپنی جگہ سے۔ درود شریف پڑھ لیں مرد اور سارے۔ آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یہ میرے بھی سب سے بڑے بچے کو بخار اور مورکے کی تکلیف ہے، گود والے کو بھی اللہ سے کاملہ عطا فرمائے، حاجی محمد رمضان صاحب کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، یہ انہی کا بچہ عبد الرحمان اللہ پاک اس کی جھولی بھرے۔ الہ العالمین جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، دور کے ہیں نزدیک کے ہیں، یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی رمضان قرآن کے صدقے میں ہمیں معافی عطا فرما۔ یا اللہ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما۔ الہی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی بخشش فرما، عزیز و اقربا کی مغفرت فرما، خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مسجد اور مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اور ان کی آل اولاد کو معافی عطا فرما۔ الہی جو میرے خدمت گزار ہیں ان کے بھی مال و جان میں برکت عطا فرما۔ گجرانوالے کے شیخ عبد المجید صاحب حاجی صاحب تھے، دوست تھے بڑے، اس سال میں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے اولاد کو صحیح معنوں میں ان کا ساتھ جانشین بنائے۔ شیخ محمد سرور گجرانوالے کا ساتھی ہے، ایک بڑا خدمت گزار، اللہ تعالیٰ مال و جان برکت عطا فرمائے۔ الہی یہ جتنے بھی مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں یا اللہ سب کو آباد فرما۔ یا اللہ جنہوں نے مسجد کا انتظام کیا تو ان کے قیامت کے دن اچھا انتظام کر دے۔ یا اللہ عرش کے نیچے سائے میں انتظام کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے مسجد مدرسے کے اندر چندہ دیا یا اللہ برکت عطا فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ الہی ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ اور خیرات کو قبول فرما۔ الہی ہماری تمام عبادات کو قبول فرما۔ یا جب دستار کی اہلیہ فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حاجی ادریس صاحب آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ کوئی نقصان کر گیا تھا ظالم، اللہ تعالیٰ اس کو شرم و حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، الہی سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی تمام کی جیبیں بھر دے۔ یا اللہ سب کے گھر بار میں برکت عطا فرما دے، سب کو فتنوں سے بچا، ہر شر
شر سے بچا، ہر بیماری سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، ظالم کے ظلم سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک عورت نے یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک کے لیے توحید و سنت کا مرکز بنا۔ یا اللہ دور کے نزدیک کے، گجرانوالے کے، کراچی کے حافظ محمد ابراہیم، حافظ عبدالسلام، حافظ عبدالسلام جنہوں نے ان قالینوں کے سلسلے میں کوشش کی، حاجی غلام سرور جس نے یہ سرے-نو دبئی سے بھیج۔ دنیا جانوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں۔